بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گناہوں کا اثر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کتنی بڑی ہے یہ سزا کہ شہنشاہ حقیقی نظروں سے بندہ گر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے ہم ذلیل کرنے پر آتے ہیں اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے۔ ایک صاحب گورنمنٹ افسر تھے، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے اور قدرتاً انہوں نے کوٹھی ایسی جگہ لی جہاں مسجد بالکل ساتھ تھی۔ صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی، وہ شرابی کبابی بندہ تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر میں مت دیا کرو۔ اس نے آ کر نمازیوں کو بتایا، نمازیوں نے کہا یہ کون نئے صاحب آ گئے بھائی، تمہاری نیند میں خلل آتا ہے، تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، کیوں مسجد کے ساتھ گھر لیا؟ بوڑھوں نے کہا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری نظر کمزور ہے، ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے اور اذانیں سن کر ہم مسجد آتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، تم میاں اذان دو۔ اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی، اس کی آنکھ کھلی، اس کو غصہ آیا، اسی وقت مسجد میں آ کر اس نے مؤذن کے 2 تھپڑ لگا دیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی ہو، یہ کہ سے لگ گئے بیکار۔ اب جب دفتر کے کام کا نہ رہا تو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دیا۔ چھٹی ہو گئی، علاج پر بھی پیسہ خوب لگ رہا تھا۔ اس کی چونکا افسرانہ طبیعت تھی، وظیفات پر ڈانٹ ٹپٹ کرتا رہا، کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ ایک دفعہ کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے مگر روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں نے ماں سے کہا یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ تو لگتا ہے کوئی تھانے دار آ گیا۔ گھر میں بیوی نے کچھ کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیوی کو روز ڈانٹ پڑتی، روز گندی گالیاں زبان سے نکلتی۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی، کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی میں میکے جا رہی ہوں، تو جانے تیرا کام جانے۔ وہ اسی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا، وہ اسے گھر لے گیا، مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اس کی بیوی کو کچھ کہہ دیتا۔ اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ گئی۔ ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو؟ وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگ گیا کہ توازن مزید بن گیا، کہ تو زن مرید بن گئے ہے اور یہ اور وہ۔ اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے تو انہوں نے پلان بنایا، جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر چارپائی سے اس کو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس دوران ہوا کیا تھا، اس کے نچلے والے دھڑ کے اوپر فالج بھی ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں۔ اب یہ زندہ لاش ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پاؤں ہلتا ہے۔ اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا، گرمی کا موسم ہے، 9 بجنے لگے تو زمین بھی گرم ہونے لگی اور اچھی بھلی گرمی ہوتی ہے۔ اب بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اب سوچنے لگا کہ کون ہے میرا کہ جس کو میں کہوں۔ چنانچہ افسر صاحب نے آگے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگنی شروع کر دی، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دینا چاہے، کہنے لگا میں ان کا کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کر دے دی، کہنے لگا مجھے کھلا دو۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ رکھ کر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ بھائی ایسا نہ ہو یہ رکھ کر چلا جائے اور کوئی کتا ہی اٹھا کر لے جائے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، کہنے لگا مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں، یا تو منہ میں پکڑے، ہاتھ کی انگلیاں تو ہلتی ہی نہیں۔ سوچ سوچ کر اس کا جو پاؤں اس کے سینے پر آیا ہوا تھا، اس کی انگوٹھی اور انگلی کے درمیان روٹی کا ٹکڑے کو پکڑا اور اس کو جپا کر کتے کی طرح کھانے لگ گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے، لوگ اسے دل سے عزت نہیں کرتے۔ اب یہ جو وقت کے حکام ہوتے ہیں ان کے سامنے تو سب جھکتے پھرتے ہیں لیکن ان کی دل سے عزت کوئی نہیں کرتا۔
سامنے ان کے بچھ رہے ہوں گے، جب وہ وہاں سے ہٹیں گے تو بڑی سی گالی نکال دیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک